اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ القسم الثالث ما يحرم لتحریم ما يقصد منه شأنا بمعنى ان من شأنه ان يقصد منه الحرام۔ تیسری قسم جو دوسری نوع کی تھی وہ یہ ہے کہ ما یحرم لتحریم ما یقصد منہ شأنا، اس کی حرمت کی وجہ اس میں ایک احتمال ہے کہ اس میں زیادہ تر ایک چیز کا احتمال پایا جاتا ہے، اس کی شانیت یہ ہے، مثال کے طور پر اسلحہ، کہ اسلحے میں جو خرید و فروخت ہوگی، مثال کے طور پہ کفار کو اسلحہ دیا جائے گا تو اس کی شان یہ ہے، اس میں احتمال زیاد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس اسلحے کا استعمال کریں گے۔ تو القسم الثالث سے مراد ما سے مراد اسلحہ، وہ اسلحہ کہ یحرم لتحریم ما، کہ حرام کیا گیا اس اسلحے کی خرید و فروخت کو، لتحریم ما سے مراد مسلمانوں کا قتل، مظلومین کا قتل۔ یقصد منہ، ہو کی ضمیر اس اول ما کی طرف جاتی، ما یحرمو کی طرف، کہ اس اسلحے کی خرید و فروخت کو جو حرام کی قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسلحے سے عموماً اور شأناً اور احتمال زیاد کی بنیاد پر کس چیز کا قصد کیا جاتا ہے؟ ایک ایسی چیز کا جیسے قتل مسلمین کا۔ ما یحرم لتحریم ما یقصد منہ شأنا، پہلے ما سے مراد اسلحے کی خرید و فروخت ہے، دوسرے ما سے مراد قتل مسلمین ہے۔ یہ مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں تاکہ عبارت صحیح بیٹھ جائے۔ اسلحے کی خرید و فروخت یحرم حرام ہے، کیوں؟ لتحریم ما، کیونکہ مسلمانوں کی قتل حرام ہے، کہ یقصد منہ، کہ یہی قصد کیا جاتا ہے منہ، اس اسلحے کی خرید و فروخت سے، شأنا، بے معنی اس تمام عبارت کو کھول رہا ہے، ان من شأنہ ان یقصد منہ حرام، کہ اس کی شان یہ ہے، یعنی اس سے زیادہ تر اس کام سے، یعنی بے نفسے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، شراب کی طرح نہیں ہے، یا قصد بھی نہیں کیا جا رہا، مثال طور پہ ایک شخص قصد نہیں کر رہا کہ میں کفار کی مدد کر رہا ہوں نا، لیکن اگر آپ اس کفار کو اسلحہ دیں گے تو زیادہ تر امکانات اور شان یہی ہے کہ وہ اس سے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اب دلیل کیا ہے اس کی حرمت کی؟ کہہ رہے ہیں اس کی حرمت کی دلیل فقط روایت ہے، اور روایت کے تین حصے ہیں۔ بعض روایت کہتی ہے مطلقاً جائز ہے، بعض روایت کہتی ہے مطلقاً حرام ہے، اور بعض روایت تفصیل دیتی ہے اور کہتی ہے حالت جنگ میں حرام ہے بغیر قصد کے، اور حالت جنگ نہ ہو تو جائز ہے۔ یہ جو تیسری روایت ہے یہ دو روایت مطلق کے اطلاق کو خراب کرتی ہے، یعنی وہ روایت جو کہہ رہی مطلقاً جائز ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہو جائے گا؟ اس سے مراد ہے کہ حالت جنگ میں جب نہ ہو۔ جو روایت کہہ رہی ہے مطلقاً حرام ہے تو اس سے مراد کیا مطلق حرام سے؟ کہ مطلق حرام سے مراد یہ کہ جب حالت جنگ میں ہو۔ پس تیسری جو قسم کی روایت ہے اس کو شیخ سب سے پہلے ذکر فرمائیں گے اور کہیں گے کہ ان روایت کی مدد سے ہم ان دو روایت کے اطلاق کو خراب کریں گے اور مراد جدی اور قصد امام آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ وَالتَّحْرِيمُ هَذَا مَقْصُورٌ عَلَى النَّسْ، ہذا کے اشارہ اسی ماں کی طرف جا رہے ہیں کہ یہی اسلحے کی خرید و فروخت مثال کے طور پر اس کی حرمت مقصور اور منحصر ہے کس پر؟ نص اور روایت پر۔ اذ تعلیلی ہے، کیوں آگا صاحب فقط نص پر مقصور اور منحصر ہے؟ اذ لا يدخل ذلك تحت الاعانت، کیونکہ یہ اعانت علی الظالم میں داخل نہیں ہو رہا، تعاونوا علی الاثم والعدوان میں داخل نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ شخص جو اسلحہ بیچ رہا ہے یہ قصد نہیں کر رہا کہ یہ عموماً کوئی بھی مسلمان کسی کافر کو، بہرحال آج کے زمانے میں تو حالات خراب ہو گئے مسلمانوں کے، ورنہ حقیقی معنوں میں کوئی مسلمان کسی کافر کو اسلحہ نہیں بیچ سکتا تاکہ وہ دوسرے مسلمانوں کو قتل و غارت کرے، نہیں کر سکتا یہ کام، یعنی مسلمان بما ہوا مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا۔ بہرحال آج کا زمانہ مختلف ہو گیا، برعکس ہو گیا۔ اذ لا يدخل ذلك تحت الاعانت، کیونکہ اعانت کے باب سے بھی آپ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغیر له فی الحرام ہے، خصوصاً اس وقت جب علم نہیں ہے کس چیز کا؟ بصرف الغیر، غیر سے مراد مشتری،
کہ جس کو آپ اسلحہ بیچ رہے ہیں، وہ جو مشتری ہے جسے آپ اسلحہ بیچ رہے ہیں وہ اس کو صرف کریں، لہو ہو کی ضمیر اسلحے کی طرف جائے گی اس حرام میں. آپ کو نہیں معلوم، آپ تو اسلحہ فروخت کر رہے ہیں، آپ ڈیلر ہیں اسلحے کے، آپ کا کاروبار ہے، جو بھی آپ سے اسلحہ خریدتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ کہاں پر خرچ کرے گا اس اسلحے کو، کہاں پر صرف کرے گا اس اسلحے کو. تو خصوصاً جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو اعانت کا باب تو بند ہو گیا، اعانت علی الظالم وتعاونوا علی الاثم والعدوان کے باب سے اس کی حرمت نہیں ہے. کبیع السلاح من اعداء الدین مع عدم قصد تقویہم، باب تفعیل کا مصدر ہے، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین. جیسے کہ اسلحہ جو ہے، سلاح اسلحے کی خرید و فروخت، اسلحے کو بیچا جائے کس کو؟ اعداء الدین، دین کے دشمنوں کو، جبکہ قصد نہیں ہے ان کو تقویت پہنچانے کا. ما عدم قصد تقویہم، قصد نہیں ہے. کس کا قصد نہیں ہے؟ یعنی قصد کی اضافت مفعول کی طرف ہے، فاعل کیا ہے؟ بیچنے والا، بائع، مسلمان بائع. مسلمان بائع کا قصد نہیں ہے، کس کا؟ تقویہم، ہم کی ضمیر اعداء دین کی طرف جائے گی. وہ ان دشمنوں کو تقویت نہیں پہنچانا چاہتا، بل ترقی ہے، نہ یہ کہ تقویت نہیں پہنچانا چاہتا، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمین، بلکہ اس غریب کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں پر خرچ کرے گا اس اسلحے کو، کہاں پر صرف کرے گا. بل وعدم العلم، یہ عدم علم یعنی عدم علم البائع، بائع کو علم نہیں ہے کس چیز کا؟ باستعمالهم، استعمالهم مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے کہ یہ اعداء دین استعمال کریں گے کس کو؟ لام تقویت ہے، لہذا المبیع، اس مبیع کو جو اس کو بیچا گیا ہے، یعنی اس اسلحے کو استعمال کریں گے کس میں؟ فقط حرب مسلمین میں. اس کو نہیں معلوم، یہ تو صرف سب کو بیچ رہا ہے. جب نہیں معلوم، اول تو اس کا قصد ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو معلوم ہی نہیں کہ کہاں پر یہ استعمال کرے گا، تو تحت الاعانہ وتعاونوا علی الاثم والعدوان کے باب سے داخل نہیں ہو سکتے. پھر حرمت کس وجہ سے؟ حرمت فقط اور فقط نص کی وجہ سے. الا ان المعروف بین الاصحاب حرمته، لیکن فقہا کے درمیان معروف ہے کہ یہ اسلحہ بیچنا کفار کو حرام ہے، بلکہ لا خلاف فیہا، بلکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. والاخبار بها مستفیدۃ، اور اخبار جو ہے اس کے بیچنے کے مستفید ہے. مستفید یعنی حد تواتر سے کم ہے، تواتر کی منزل تک نہیں پہنچا لیکن خبر واحد سے بڑھ چکے ہیں. قدما کے یہاں پر اخبار کی سے 3 اقسام تھی، یا خبر واحد ہوں گے، یا مستفیض ہوگا، یا خبر متواتر ہوں گے. لیکن متاخرین کے نزدیک خبر کی 2 قسمیں ہیں، یا خبر واحد ہے یا خبر مستفیض ہے، یا خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے. خبر واحد کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا واحد ہے غیر مستفیض ہے یا واحد مستفیض ہے. مستفیض یعنی قرائن کے ساتھ اتنے اس کے ساتھ قرائن ہو کہ پھر اس کے کسب کا احتمال نہیں رہتا، اگرچہ تواتر کی حد تک نہیں ہے. ان اخبار مستفیدہ میں سے من بعضی ہے، بعض کو بیان کر رہے ہیں. یہ روایت صحیح ہے، روایت حضرمی، یہ روایت صحیح ہے. منہا روایت الحضرمی قال دخلنا علی ابی عبداللہ علیہ السلام، ہم امام صادق کی خدمت میں آئے. فقال له حکم السراج، حکم السراج ایک شخص کا نام ہے، یہ فاعل ہے فقالہ کے لیے، لہو کی ضمیر امام کی طرف، کہ یہ حکم السراج، سراج یعنی اس کا کام تھا زین سازی، جو زین بناتے ہیں یہ اس کا کام تھا، زین بناتا تھا. تو حکم السراج نے امام سے کہا کہ ما ترى فی من یحمل الی الشام من السروج واداتها، کہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ما ترى فعل قلوب میں سے، یعنی ما ترى آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فی من، اس شخص کے بارے میں، من سے مراد وہ تاجر، اس شخص کے بارے میں، یحمل الی الشام، جو شام سپلائی کرتا ہے، شام پہنچاتا ہے. من بیان کر رہا ہے کس کو؟ من السروج واداتها. اب شام واضح، شام سے مراد دشمن ہے اہل بیت کا علاقہ، تو وہ شام میں پہنچاتا ہے، یہ زین کو پہنچاتا ہے، اور زین کے جو عادات ہے، یعنی عادات سے مراد اسپیئر پارٹس جس سے وہ بنتی ہے، یہ چیزیں پہنچاتا ہے. فقال، امام نے فرمایا لا باس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، پہنچا سکتا ہے.
انتم الیوم بمنزلت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری ابھی جو جائگہ ہے، تمہاری جو ابھی حیثیت ہے، وہ وہی ہے جو اصحاب رسول کی تھی۔ انتم فی ہدنتن، ہدنہ کہتے ہیں سیز فائر کو، ایک ہے جنگ، ایک ہے صلح اور ایک ہے سیز فائر۔ سیز فائر میں صلح نہیں ہوتی، سیز فائر میں جنگ بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صلح میں تو مصالحت ہو جاتی ہے، معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، لیکن سیز فائر میں رفع دفع نہیں ہوتا، فقط اور فقط جنگ بندی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا انتم فی ہدنتن، تم ابھی سیز فائر جنگ بندی کے زمانے میں، ابھی جنگ رکی ہوئی ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ، کانت کانت تامہ ہے یہاں پر، مباین یعنی جنگ، محاربے، اگر جنگ آ جائے، اگر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَن تَحْمِلُوا إِلَيْهِمِ السِّلَاحَ وَالسُّرُوجَ، لیکن جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر تم پر حرام ہے کہ تم اہل شام کی طرف حمل کر کے جاؤ، سپلائی کرو کس کو؟ اس سروج کو، زین کو اور ان اسلحہ کو۔ بس اس حدیث کا واضح یہ ہے، بالکل واضح صراحت کے ساتھ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حالت جنگ میں مسئلہ ہے، لیکن حالت سیز فائر اور جنگ بندی کے زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ومنہا، اور ان اخبار مستفیضہ میں سے دوسری روایت یہ ہے، روایت ہند بن سراج، یہ روایت ضعیف ہے۔ ہند بن سراج یہ بھی اس شخص کا نام ہے، سراج اس کا بھی کام سروج کا، یعنی یہ بھی زین ساز ہے۔ قال، اس ہند بن سراج نے امام سے کہا، یہ کہتے ہیں قلت لابی جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام سے فرمایا، اصلحک اللہ، مولا پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا پروردگار آپ کو سلامت رکھے، انی کنت احمل السلاح الى اہل الشام فابیئه منهم فلما عرفنی اللہ هذا الامر زقت بذلك وقلت لا احمل الى اعداء اللہ فقال احمل الیہم وبئہم۔ اس شخص نے امام سے فرمایا، یہ شخص پہلے مذہب غیر کا ماننے والا تھا، پھر شیعہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں مولا سے، مولا انی کنت احمل السلاح الی اہل الشام، میں مولا شام کی طرف اسلحے کو سپلائی کرتا تھا، اسلحہ لے کر جاتا تھا۔ فابیہ منہم، من بمعنی الہ ہے، میں ان کی طرف یعنی اہل شام کی طرف اس اسلحے کو بیچتا تھا۔ فلما عرفنی اللہ ھذا الامر، ھذا الامر سے مراد ولایت ہے، امر جب بھی روایت میں اس طرح آتا ہے اس سے مراد ولایت ہے۔ جب پروردگار نے مجھے توفیق دی اور مجھے اس ولایت سے آشنا کروا دی، عرفنی، پروردگار نے میرے قلب میں اس کو ولایت کے نور کو اجاگر کر دیا، جب میں شیعہ ہو گیا، زغت بذالک، تو اب میرا دل تنگ ہو گیا، اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیسے دشمنوں کو میں اسلحہ دوں، زغت بذالک، یہ جو میں پہلے کام کرتا تھا اس سے اب میرے دل میں پریشر آ گیا ہے، میرے دل میں ایک بوجھ آ گیا کہ کیوں اب میں یہ کیسے کام کر سکتا ہوں، جو میرا پہلا شغل تھا اس کو کیسے میں کنٹینیو رکھ سکتا ہوں۔ تو اور وقل، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ لا احمل الی اعداء اللہ، اب میں اللہ کے دشمنوں کی طرف یہ اسلحہ لے کر نہیں جاؤں گا۔ فقال، تو مجھے امام نے فرمایا، احمل الیہم وبئہم، لے کے جاؤ اہل شام کی طرف، یہ اسلحہ لے کے جاؤ، ان کو بیچو۔ فإن اللہ یدفع بہم عدونا وعدوکم، کہ اہل شام کے ذریعے سے پروردگار ہمارے اور تمہارے دشمنوں کو ہم سے دور کرے گا، یعنی ظالم سے لڑ پڑیں گے، کہ اس سے مراد روم ہے، کہ یہ روم سے لڑائی کر رہے ہیں، روم بھی ہمارا مخالف ہے، یہ بھی ہمارے مخالف ہے، تو دشمن سے لڑ رہا ہے، تو کمک کرو کہ ان کے ذریعے سے ایک دوسرے دشمن پر ہمیں تقویت حاصل ہوگی، تو ان کو اسلحہ سپلائی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، فَإِذَا كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا، لیکن جب ہمارے اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے، ابھی تو یہ دشمن لڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ہمارے اور دشمن کے درمیان جنگ چھڑ جائے، فَمَنْ حَمِلَ إِلَىٰ عَدُوِّنَا سِلَاحًا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ، تو جو شخص ہمارے دشمنوں کی طرف یہ اسلحہ لے کر جائے اس حالت میں کہ مدد کرے اس اسلحے کے ذریعے سے ان کی ہمارے مد مقابل، فَهُوَ مُشْرِك، تو وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ شیخ انصاری فرمایا، وَصَرِيحُ الرِّوَایَتَيْنِ اخْتِصَاصُ الْحُکْمِ بِصُورَةِ قِیَامِ الْحَرْبِ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْمُسْلِمِینَ، یہ دونوں روایت صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ یہ حکم کیا مطلب حرمت بیع سلاح،
یہ حکم مختص ہے اس صورت میں جب جنگ چھڑ پڑے ہمارے اور ان دشمنوں کے درمیان، بمعنی وجود المباینۃ فی مقابل الہدنہ، یعنی ہدنہ اور سیز فائر کے مد مقابل مباینہ اور محاربہ اور جنگ شروع ہو جائے۔ وَبِحِمَا، اور اب ان دو روایت کی مدد سے بابائے استعانت، ان دو روایت کی مدد سے مقید کیا جائے گا ان روایت کو جو مطلق ہے۔ تین قسم کی روایت، ایک کہہ رہی ہے ہرگز کبھی بھی اسلحہ نہیں بیچا جا سکتا، ایک کہہ رہی ہے ہمیشہ جواز مطلق، ایک حرمت مطلق، ان دونوں کے مطلق کو اس کے ذریعے سے مقید کیا جائے گا۔ وَبِحِمَا يُقَيِّدُ الْمُطْلَقَاتِ جَوَازًا وَمَنْعًا، ان دو روایت کے ذریعے سے ان مطلقات کو مقید کیا جائے گا جو کہ جواز کے اعتبار سے مطلق تھے یا منع کے اعتبار سے مطلق تھے۔ مع کے ذریعے سے شیخ انصاری کہہ رہے ہیں وہ جو مطلق ہے نا وہ بھی ایسے مطلق نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے، اس مطلق کے اندر بھی خود قید موجود ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ما امکان دعوی ظہور بعض یا فی ذالک، وہ بعض مطلق جس کو ہم مطلق فرض کر رہے ہیں وہ بھی مطلق نہیں ہے، وہ بھی پہلے سے مقید ہے، یعنی اس کے اندر بھی کچھ ایسے ظواہر پائے جاتے ہیں جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مقید ہے۔ مثل مکاتبۃ صیقلہ، صیقل یعنی جو شمشیر بنا، تلوار بناتا ہے، اس نے امام سے مکاتبہ کیا۔ مکاتبہ حدیث میں بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں الفاظ امام ہے، اس میں خود امام اس لیٹر کا جواب دیتے ہیں، اس خط و کتابت کا جواب خود امام کے ہاتھوں سے لکھا ہوا آتا ہے، اس لیے اس کا جو ظہور ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ مثل مکاتبۃ صیقل، جو شمشیر ساز تھا اس نے امام سے مکاتبت کی، وہ کہتا ہے اشتری سیوف و ابیعها من السلطان، مولا میں تلواروں کو خریدتا ہوں اور پھر بیچ دیتا ہوں، خریدتا ہوں اور پھر بیچ دیتا ہوں، کس کی طرف؟ من السلطان، من بمعنی الہ، سلطان کو بیچ دیتا ہوں۔ اجائز لی بیعها، کیا میرے لیے جائز ہے اس سلطان کو بیچنا؟ فکتب، امام نے فرمایا لا باس بھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کا ظاہر کیا ہے کہ مطلق جواز ہے، چاہے حالت جنگ میں ہو چاہے حالت جنگ میں نہ ہو، مطلق جواز، امام نے کوئی قید نہیں لگائی۔ لیکن شیخ انصاری فرمائے نا، اسی روایت میں ایک ظہور ہے جس سے مراد قید ہے، اور وہ سلطان۔ لفظ سلطان سے جو تبادر ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب حالت جنگ نہ ہو، ورنہ سلطان نہیں کہا جائے گا اس کو، جس سے حالت جنگ ہو اس بادشاہ کو سلطان نہیں کہا جائے گا۔ یہ سلطان یعنی عام سلطان، جسے حالت جنگ نہیں ہے، ہدنہ کا زمانہ ہے۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ روایت بھی جو ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مطلق جواز پر ہے، مطلق جواز پر نہیں ہے، یعنی جائز ہے جب حالت جنگ نہ ہو۔ وہ روایت، یہ عطف ہو جائے گا مکاتبت پہ، مثل مکاتبہ مثل روایت۔ وہ روایت علی ابن جعفر عن اخی، علی ابن جعفر بہت جلیل القدر صحابی تھے، بہت ہی زیادہ جلیل القدر صحابی تھے، اور 90 امام کی امامت میں جو اختلاف وجود میں آیا، اس اختلاف کو جو حل کروایا ان میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ علی ابن ابی جعفر نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت نقل کی، قال سألته عن حمل المسلمین الى المشرکین تجارت، میں نے اپنے بھائی سے، امام سے کی خدمت میں سوال پوچھا کہ حمل المسلمین الی المشرکین، کہ مسلمان اپنے دوش پر اٹھا کر جائیں، تجارت کریں مشرکین کی طرف، یعنی یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، مسلمان جو چیزیں کیا کریں، ایکسپورٹ کریں، لے کر جائیں مشرکین کی طرف۔ قال، تو امام نے فرمایا اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، اگر وہ اسلحے کو نہیں لے کر جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ روایت مطلق من میں ظہور رکھتی ہے، یعنی اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ پس اگر اسلحے کو لے کر جا رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، چاہے حالت جنگ ہو چاہے حالت جنگ نہ ہو، مطلق من ہے، لیکن اس مطلق من کو ان دو روایتیں جو شروع میں ذکر کی ان سے مقید کر دیا جائے گا۔ وَمِثْلُ مَا فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام، امام رسول اللہ نے امام علی کو وصیت میں فرمایا، یا علی کفر باللہ العظیم من حاد الامت عشرۃ اصناف، 10 گروہ نے اس امت میں، جو کہ ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں اس امت کے 10 گروہ نے اللہ پر کفر باندھا ہے، شرک کیا ہے۔ وعد منها، اور پھر ان 10 گروہ کو شمار کیا، اس میں سے جو 10 گروہ کو شمار کیا،
باعث السلاح من اہل الحرب، اس میں سے ایک گروہ وہ ہے جو دشمنوں کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے. کہا یہ اللہ، یہ ظاہر میں مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، امت ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ کافر ہیں، یعنی انہوں نے کفر باندھا ہے. اب یہاں بھی آپ دیکھیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل حرب کہا ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالت جنگ میں اسلحہ کی جو پرووائڈ ہے اس میں مسئلہ ہے. پر شہید کی نظر کو بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یہ نظر روایت کے مد مقابل ہے. فمان حواش الشہید من ان المنقول، جو شہید سے نقل ہوئی ہے کہ ان بیع السلاح حرام مطلقاً، کہ اسلحے کی خرید و فروخت مطلقاً حرام ہے. مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ فی حال الحرب والصلح والہدنہ، چاہے حرب ہو، چاہے صلح ہو، چاہے ہدنہ ہو، کفار کو اسلحہ نہیں بیچا جا سکتا. یہ جو شہید کی نظر ہے، آغا شیخ انصاری فرما رہے بالکل روایت کے برخلاف ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے اس نظر کی؟ لأن فیہ تقویت الکافر علی المسلم، کیونکہ اس میں کفار جب بھی کافر کو اسلحہ دیں گے تو کافر قوی ہوگا، کافر جو قوی ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے. فلا یجوز علی کل حال، تو کسی بھی حالت میں کافر کو تقویت کرنا جائز نہیں ہے. شیخ انصاری فرما رہے ہیں کہ یہ جو نگاہ ہے شبہ الاجتہاد فی مقابل نص، یہ نص کے مقابل اجتہاد، اس کو ہم نہیں مانتے. یہ بالکل ہی واضح ہے کہ روایت واضح کہہ رہی ہے کہ اگر حالت جنگ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ اپنی طرف سے ایک نظریے کو بیان کر رہے ہیں؟ مع ضعف دلیل، یہ جو دلیل ہے کہ تقویت کرنا کافر کو، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے. کیونکہ تقویت کب صدق آتا ہے؟ کہ تقویت اس وقت صدق آتا ہے جب علم ہو، جبکہ علم ہو آپ کو کہ آپ اس کو، ورنہ تو اگر ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں تقویت کرنا تو آپ اس کو کپڑا بھی بیچیں گے تو اس کی تقویت ہوگی، آپ اس کو سونا کچھ بھی بیچیں گے تو اس کی تقویت ہوگی، وہ اس کی معیشت کبھی ہو جائے گی. یہ معنی نہیں رکھتا. ثم ان ظاہر روایت شمول الحکم لما اذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة اصلا، اور یہ روایت اس چیز کو بھی شامل کرتی ہے کہ جب بائع کا قصد نہ ہو، بلوئی کہ حالت جنگ نہ ہو، حالت جنگ نہ ہو تب بھی اگر بائع کا قصد ہو کہ میں کافر کو تقویت کروں، نہ ہو، یہ اس کو شامل نہیں کرتی. یہ روایت کہتی ہے قصد بھی نہ ہو، یعنی دو چیزیں، قصد بھی نہ ہو، جنگ بھی نہ ہو تو جائز ہے. اب اگر جنگ ہو تو بھی جائز نہیں، اگر قصد ہو تو بھی جائز نہیں. دو صورت نہیں ہوگی تو جائز ہوگا. اول یہ کہ جنگ نہ ہو، دوسرا یہ کہ قصد نہ ہو. ثم ان ظاہر روایت ہے، ظاہر روایت کیا ہے؟ کہ شمول الحکم ہے، کہ حکم شامل کرتا ہے. کون سا حکم؟ یعنی حرمت بیع، حرمت کا حکم شامل کرتا ہے. کس کو؟ لما، اس مورد کو شامل کرتا ہے اذا لم يقصد البائع المعونة، جب بائع کا قصد معونت نہ ہو، اعانت نہ ہو ظالم کے مدد، ظالم کو، والمساعدت اصلا، اور اس کو مدد کرنا نہ ہو. بل صریح مورد السؤال فی روایتی الحکم وہند، بلکہ صراحت سے جو حکم سراج اور ہند سراج کی روایت تھی اس میں امام وہ صراحت سے اس کو بیان کر رہی ہے، وہ صورت عدم قصد ذالک، جب اس کا مساعدت اور معونت اور اعانت کا قصد نہیں تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں پر خرچ کرے گا. فالقول باختصاص حرمت البیع بصورت قصد المساعدت، تو یہ کہنا کہ حرمت بیع مختص ہے اس صورت میں جب صرف مساعدت اور ظالم کی مدد کرنے کا قصد ہو، کما یظہر من بعض العبائر، جیسے بعض تعبیر سے یہ بات نکلتی ہے، ضعیف جدا، یہ ضعیف، اس حالت میں مختص نہیں بلکہ اس حالت کو بھی شامل کرتی ہے. اور ایک اور حالت بھی ہے کہ حالت جنگ بھی ہو. یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، مختص نہیں ہے اس کے ساتھ. وَكَذَلِكَ ظَاهِرُهَا الشُّمُولُ لِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِاسْتِمَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ لِلْمَبِيِّ فِي الْحَرْبِ، یہاں سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ یقین اور علم کی صورت فقط نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی ہو، ظن بھی ہو بائع کو کہ اسے جو دشمن ہے وہ مسلمانوں کے مد مقابل استعمال کریں گے تو یہ بھی صورت شامل کر دے گی، یہ صورت بھی حرام ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ ظَاهِرُهَا الشُّمُولُ لِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِاسْتِمَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ لِلْمَبِيِّ فِي الْحَرْبِ،
بل یکفی مظنۃ ذالک بحسب غلبۃ ذالک مع قیام الحرب بحیث یصدق حصول التقوی لهم بالبیع. کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ان روایت کا اطلاق ایک اور مورد کو بھی شامل کرے گا، اور وہ مورد یہ ہے کہ جب بائع کو علم نہ ہو کہ یہ کفار اس اسلحے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن گمان ہو اور دوسری طرف جنگ بھی چھڑی ہوئی ہو مسلمانوں اور کفار کی، اور ایک طرف اس کو گمان بھی ہو، اس طریقے سے کہ اگر یہ اس گمان کے باوجود بھی اسلحہ پرووائڈ کرے تو یہ تقویت کہلاتا ہے. کہہ رہے یہ روایت کا اطلاق اس مورد کو بھی شامل کرتا ہے. وَكَذَلِكَ اسی طرح جس طرح ما قبل کو شامل کرتا تھا، اسی طرح ظاہرها یہ روایت کا ظہور شامل کرتا ہے الشمول، یعنی جو حرمت البیع ہے، یہ جو حکم ہے یہ شامل کرتا ہے کس کو؟ لما اس مورد کو بھی اذا لم يعلم البائع، یعلم کا فاعل بائع، جب بائع کو علم تو نہ ہو، کس چیز کا علم نہیں ہے، کس چیز کا یقین نہیں ہے اسے، باستعمال اہل الحرب للمبیع فی الحرب، کہ اہل حرب اس مبیع کو، مبیع یعنی اسلحہ، اس کو علم نہیں ہے کہ اہل حرب اس اسلحے کو جنگ میں استعمال کریں گے. بل یکفی مظنۃ ذالک، لیکن کفایت کرتا ہے اس کا گمان بھی کافی ہے. ذالک کا اشارہ جا رہا ہے استعمال اہل الحرب فی الحرب کی طرف، للمبیع فی الحرب کی طرف، یعنی اگر اس کو یہ گمان ہو جائے کہ یہ کفار اس اسلحے کو یہاں استعمال کریں گے. یہ گمان کیوں ہوتا ہے؟ بحسب غلبۃ ذالک، کیونکہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے جب آپ کافر کو اسلحہ پرووائڈ کریں گے تو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، کیونکہ یعنی بنیادی جو سانچہ اور اسٹرکچر ہے کفار اور مسلمانوں کا وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. قرآن میں کئی بار آئے کہ کفار راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ تم خود کافر ہو جاؤ، اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے، یعنی ان کی اصل سے دشمنی ہے. تو وہ اس وجہ سے گمان یہی آ جاتا ہے اگر یہ گمان آ گیا. بل یکفی مظنۃ ذالک، اگر اس کا گمان ہے کس چیز کا؟ ذالک کا، یعنی یہ استعمال کریں گے مسلمانوں کے خلاف. مع قیام الحرب، اور دوسری طرف جنگ بھی قائم ہے. اگر یہ دو کنڈیشن ہو گئی تو پھر اس روایت کا اطلاق اس کنڈیشن کو بھی شامل کرتا ہے کہ یہ یہاں بھی جائز نہیں ہے. بحیث یصدق حصول تقوی لہم بالبیع، لہم کی ضمیر اعداء کی طرف جائے گی، اس طریقے سے کہ اب اس مورد میں کہ ایک طرف گمان بھی ہے دوسری طرف جنگ بھی ہے پھر بھی اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے، تو یہ تقویت صدق آئے گی لہم ان اعداء کے مد مقابل، کس کے ذریعے سے؟ بالبیع، یعنی اس اسلحے کی خرید و فروخت کے ذریعے سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.